اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ سورۃ نساء آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر یعنی چونکہ عورتوں کا ٹاپک ہوگا، عورتوں کے مسائل ڈسکس ہوں گے، اسی لیے اس سورت کا نام بھی النساء، عورتیں، عورت کا ٹاپک ہے اس سورت کے اندر۔ تو عورتوں کے نام پر ایک خاص سورت النساء اللہ نے نازل کی اور اس کا نام ہی النساء کر دیا۔ تو اس کے اندر ہم پڑھیں گے وراثت کے مسائل، اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ عورت کس کس سے نکاح کر سکتی ہے، نکاح کے معاملے میں عورت کو اختیار کتنا ہے، اور نکاح کرتے ہوئے عورت کو حق مہر کتنا ملنا چاہیے، اس کا کتنا حق ہے، اور حق مہر لینے کے بعد وہ اس حق مہر کے ساتھ کیا کر سکتی ہے۔ اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کن کن لوگوں سے نکاح، کن کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کے ملے جلے ہم تمام مسائل اس صورت کے اندر عورتوں کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا کہ اسلام میں عورت کے کوئی حقوق نہیں ہے، عورت کو پابند کر کے قید کر کے گھر کے اندر رکھ دیا، تو یہ صورت اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام مذاہب کے علاوہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کے ایک ایک بات کھول کر بتائی اور ایک ایک حق اور ذمہ داری اس کی واضح کر دی۔ تو یہ سورت کا آغاز ہی یا ایھا الناس اتقوا سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ عام طور پر نکاح سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، عام طور پر خطبہ جمعہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، یہ پہلی والی سورت۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور اسی سے ہی پھر جوڑا اس کا بنایا، اور پھر ان دونوں سے ہی دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جس کے ذریعے تساءلون بہ والارحام، تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں میں بھی۔ بے شک اللہ تم پر، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العزت کے ساتھ تم پر نظر رکھے ہوئی ہے۔ حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب کو میں نے ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حقوق العباد، اللہ کے بعد بندوں کے حقوق ہم تقوی کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، اسی کے اندر ہی عاجزی ہوگی۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ہم سب ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہیں، آدم اور حوا سے تمام نسل اس دنیا میں چل رہی ہے۔ تو لہذا رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے اس صورت کے شروع میں ہی منع کر دیا، اور رشتہ داری وہی نبھاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ کام تب ہوتا ہے جب بغیر لالچ کے ہم دوسرا کا حق دیتے رہیں، ورنہ اگر ہم اس بات پر آئیں کہ بھئی میرا حق مجھے ملنا چاہیے، یا مجھے حق تو مل نہیں رہا، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کے ساتھ یہ معاملہ کروں، تو لہذا لالچ کے بغیر جب کوئی حق دیتا رہتا ہے تو پھر رشتہ داریاں نبھتی چلی جاتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اور رزق میں اگر کسی کوئی چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں، اس کے رزق میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اس صورت کے شروع میں ہی ہمیں صلہ رحمی کے معاملے میں ڈرایا گیا ہے۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں صلہ رحمی کے معاملے میں اگر ہم کرتے ہیں، ہمارے رزق میں، ہمارے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کچھ اعمال ایسے ہیں جو لٹکے رہتے ہیں، اور کچھ اعمال کے کرنے سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے، اور جب ہم وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی وجہ سے فرشتے پھر اس وقت بہتر سلوک کرتے ہیں، یعنی عمر بھی بڑھ جاتی ہے اور رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ہی سے، آدم اور حوا سے تو ساری دنیا میں مرد اور عورتیں پھیلی۔ پھر دوبارہ اللہ نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو،
اللہ کا واسطہ دے کر جب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہ کا واسطہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں، قریبی رشتہ دار ہوں یا غیر ہوں، تب بھی ہم اللہ کا واسطہ درمیان میں دیتے ہیں تاکہ دوسرا جو ہے ڈر جائے اور ہمارا کام وہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگنے میں اللہ کا واسطہ استعمال کرتے ہو، پھر تمہیں اللہ کی بات بھی تو ماننی چاہیے نا۔ یہ تھوڑی کہ دنیاوی فائدہ دوسروں کا دل نرم کرنے کے لیے بھی اللہ کی خاطر یہ کرو، آپ کو بہت ثواب ملے گا اور آپ کا بہت اجر بلند ہوگا، ایسی باتیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے کرو، لیکن اللہ کی پھر بات بھی مانو، اللہ کا کہنا بھی مانو۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العزت تم پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ صلہ رحمی کے معاملے میں اللہ نے ڈرایا، ایسی بات نہیں ہے کہ جب تم دوسرے رشتہ داروں بہن بھائیوں کے حقوق پورے کرتے رہو، خیال رکھتے رہو، کوئی تمہارے ساتھ ظلم زیادتی ناانصافی کرے پھر بھی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اللہ تم پر نگران ہے، تمہاری یہ نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا یہ آیت نکاح کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے۔ نکاح آپ کو پتہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے، ہمیں تو ان آیات کا ترجمہ اس وقت بتایا نہیں جاتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں بس شغل ایک شادی فنکشن ہلا گلا اور مولوی صاحب نکاح پڑھا کے چلے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو دو رشتوں کا، دو خاندانوں کا جو ہے اس وقت جب جو ہے یعنی تعلقات عہد و پیمان جب ہوتے ہیں نکاح کے ذریعے تو اس کو اینڈ تک نبھانا اللہ کے ڈر اور تقوی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بے شک میں تم پر نگران ہوں، اور یتیموں کو ان کا مال وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دیا کرو اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دیا کرو، اور نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانے کی کوشش کرو، بے شک یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ اللہ نے رشتہ داروں کی اور آپس میں بھی حقوق کی جب بات کر لی تو ہمارا اسلام اتنا پیارا ہے کہ اس نے یتیم کو چھوڑا نہیں، ٹھیک ہے۔ یتیم جس کا باپ نہیں ہوتا، جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا، اگر وہ چھوٹا ہے اور اس کا مال رہ گیا پیچھے تو اس کی وراثت، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز اسے نہ دے دیا کرو، وہ تو نادان ہے، اسے پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھاؤ گے تو اللہ کہ ہاں یہ بہت بڑا گناہ کی بات ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے، پہلے یتیم کی مال کی باریکی میں بات کی اللہ تعالیٰ نے، اب یتیم لڑکی کے نکاح کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ یتیم لڑکی کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم کیا کرو، پھر دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، دو مثنا و ثلاث و رباع، دو تین چار تم پھر نکاح کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں قائم رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا جو مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یعنی جو تمہارے قبضے میں آ جائے، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس لیے زیادہ قریب ہے کہ اگر تم بے انصافی کرو۔ یہاں پر یتیم لڑکیوں کے حقوق کی بات ہو گئی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی یتیم لڑکی ہوتی تھی تو اس پر قبضہ کر لیتے تھے کہ بس بھائی اب تو یہ ہمارے نکاح میں رہے گی، اب تو یہ ہمارے گھر میں رہے گی۔ ابھی بھی ایسا کچھ گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، یتیم بچیاں ہونا، چچا تایا وہ کہتے ہیں لو یہ تو ہماری بہو ہے، اور وہ تب سے بہو بنا لیتے ہیں اور گھر میں ملازمہ بن جاتی ہے، اور اگر اس کا نکاح کسی اور جگہ ہو تو زیادہ اس کی قدر ہو، زیادہ اس کو خیال رکھا جائے۔ لیکن اس وقت بھی یہ بات تھی کہ جیسے کوئی یتیم بچی ہوتی تھی تو اس سے نکاح کر لیتے تھے یا اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے کہ بھئی یہ تو ہماری اپنے گھر کی بچی ہے، اور اس سے پھر فائدہ زیادہ اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکو گے تو پھر نہ کرو نکاح، پھر چھوڑ دو۔ پھر کیا ہے، پھر کسی اور سے نکاح کر لو جس کے تم حقوق اچھی طریقے سے تم پورے کر سکو گے۔ لہذا یتیم بچیوں کے علاوہ تمہارے پاس چوائس ہے، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن عدل ضرور کرنا ہے۔ یہ مرد کے لیے 4 شادیاں لازمی نہیں کی گئیں، یہ صرف سہولت دی گئی ہے کہ اگر مرد افورڈ کر سکتا ہے 2 شادیوں کی، 3 کی، 4 کی تو کر سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ اس وقت ایک مرد اپنے یعنی عورتوں سے جو نکاح کر سکتے تھے 100 سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، بس نکاح کرتے چلے جاتے تھے اور پھر عورتوں کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اسلام نے پابندی لگا دی کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، ایک وقت میں 4 بیویاں ہی رکھ سکتے ہو۔ ہاں اگر تمہیں ڈر ہے
کہ انصاف نہیں کرو گے تو پھر لازمی شرط ہے انصاف کرنا، تو پھر کیا کرنا ہے، پھر ایک ہی ٹھیک ہے، پھر ایک پر ہی گزارا کرو۔ ہمارے ہاں مرد ایک جو کرتے ہیں وہ ایک کی بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے، اور کچھ مرد ایک سے زیادہ کر لیتے ہیں، 2 3 4 کر لیتے ہیں، اور وہ کسی کی بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے بھی مرد ہیں جو 2 شادیاں 3 شادیاں بھی کریں تو وہ سب کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے۔ شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے، اس میں کسی معاملے میں بھی عورت کے حقوق کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، چاہے ایک کرو، چاہے یتیم بچی سے کرو، چاہے کنواری سے کرو، چاہے بیوہ سے کرو۔ تو اللہ نے، اسلام نے اس عورتوں کے بارے میں ایک ایک بات کلیئر بتا دی کہ دیکھو 2 سے زیادہ کرنا ہے تو پھر یہ نہیں کہ باقیوں کو لٹکا دو اور ایک کی طرف جھک جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، ہاں اگر ایک عورت سے نکاح کرنا ہے، 2 سے، 3 سے، یہ 4 سے، یہ تمہارے پاس سہولت ہے، چوائس ہے، زبردستی نہیں ہے مردوں پر کہ لازماً 4 ہی کرو۔ اگر کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر عورتوں کا حق مہر انہیں خوشی سے دو۔ پھر اگر وہ اپنی خوشی میں اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو تم اس میں سے مل جل کے دونوں بھی کھا سکتے ہو، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، دونوں مل جل کے کھا سکتے ہو۔ حق مہر لازمی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، حق مہر خوشی سے اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ بعض لوگوں کا حق مہر بہت زیادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں لوگ اتنے دیندار ہیں اور حق مہر دیکھو کتنا زیادہ دے دیا۔ حق مہر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، 2 عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی، اگر وہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اس میں سے خوشی سے کچھ چھوڑ دے تو پھر تم دونوں مل کر اس حق مہر کی رقم کو کھا سکتے ہو۔ اور یتیموں کو ان کے مال سے واپس نہ کرو، وہ جو اللہ نے بنایا تمہارے لیے، قیامم ورزقوہم، سامان دنیا کا سامان، ان کو رزق دو اس میں سے اور انہیں پہناؤ، اور وقولوا قولا معروفا، اور ان سے بات اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے کرو۔ تو پیچھے حق مہر کی بات ہو رہی تھی۔ حق مہر ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق عورت کو دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ جو 35 روپے یا 32 روپے والا حق مہر ہے، یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ عورتوں کو حق مہر دو خوشی خوشی، یہ تو عورت کا حق ہے، عورت کو دو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کا نکاح کرنے لگے تو ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے حق مہر دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس زیرہ جو تھی جنگ کی میں وہ تمہیں ملی تھی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو میرے پاس ہے۔ آپ نے کہا اس کو بیچ کر آؤ اور حق مہر ادا کرو۔ ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق حق مہر دینا ہے، چاہے کوئی لوہے کا چھلا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو لوہے کا چھلا دیا، اور ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں قرآن کی کچھ آیات یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے وہ۔ آپ نے فرمایا اس پر تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں کہ تمہارا مہر یہ ہوگا کہ تم اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو وہ آیات یاد کرواؤ گے۔ تو لہذا استطاعت کے مطابق، اگر کوئی دے نہیں سکتا تو اس پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ حق مہر دو۔ ہمارے تو خاندان کا رواج ہے اتنا لکھ کے زمین میں سے حصہ دیں، اتنے کوٹھی میں سے حصہ لکھ کے دیں اور 10 تولے کا زیور چڑھائیں۔ استطاعت اگر ہے اس کے پاس خوشی خوشی دے، اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں حق مہر کے علاوہ ویسے شو شاہ کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے 20 تولے کا سیٹ ہے اور 50 بری کے سوٹ ہیں اور اعلیٰ شان فنکشن ہے، یہ آپ کا ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے۔ حق مہر جو ہے نا، جو عورت کو ملنا ہے وہ اسی کا حق ہے۔ باقی جو آپ پہنا رہے ہیں، جو فنکشن کر رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی خوشی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا عورتوں کا ان کا حق مہر خوشی خوشی دیا کرو، اور ایسا نہ کیا کرو کہ پہلے تو تم مان جاؤ دے دو اور پھر ساری زندگی تانے دیتے رہو، دیکھا اتنا لکھوا لیا، دیکھا اس وقت جو ہے نا۔ اب اکثر ہمارے ہاں یہ بات چیت ہو ہی اس وقت رہی ہوتی ہے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، سارے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو پہلے سے طے کر لیں۔ اسلام کے ان تمام باتوں کو سیکھنا چاہیے جو ہمارے حق میں ہی بہتر ہے، ورنہ شادیاں نہیں ہوتی، براتیں چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے خوشی خوشی حق مہر دینا ہے، یہ لڑکی کا حق ہے۔
اور اگلی آیت میں کہا کہ تم مال واپس نہ کیا کرو اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں جو ان کا مال دیا، اور تم ان کو کھلاؤ بھی اور تم ان کو پہناؤ بھی اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ یعنی یتیم کا مال اب یتیم ہو گیا کہ بھئی لو ہم نہیں رکھتے، فوراً نہ دے دو اس کو، یتیم کو۔ یہ دونوں باتیں اس لیے ساتھ ساتھ آئیں کہ ہمارے معاشرے میں یتیم کا مال بھی کھا لیا جاتا ہے اور حق مہر بھی کھا لیا جاتا ہے۔ ان دونوں معاملے میں ہمارے معاشرے میں غلطی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اینڈ پر اللہ نے کہی وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے بھی اچھے طریقے سے بات کرو، اور یتیم کا خیال رکھتے ہوئے بھی، حق مہر دیتے ہوئے بھی۔ یتیم کو اگر پہنانا ہے، اگر اس کو کھلانا پلانا ہے تو طنز و طعنے نہیں کرتے رہنے، کیا مصیبت ہم پر آ گئی ہے نا، اس کے باپ نے تمہیں ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور مجھے کیا پتا تھا، مجھے یہ وقت دیکھنا پڑے گا، ایسی باتیں بالکل نہیں کہنی۔ اور دو یتیم وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور آزماتے رہو، آزمائش کرتے رہو، یعنی دیکھ بھال کرتے رہو، چیک کرتے رہو یتیموں کو جب وہ پہنچ جائیں بلوغت کو۔ پھر اگر تم پاؤ ان میں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم پاؤ ان میں رشدن سمجھ بوجھ، تو لوٹا دو ان کی طرف ان کا مال، اور نہ کھاؤ اسرافن ان کا مال اسراف کرتے ہوئے، وبدارن اور جلدی جلدی کر کے، اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہوں۔ اور اگر ومن کان غنیا فلیستعفف، اور اگر کوئی غنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے کچھ بھی نہ لے، بچے۔ اور اگر ومن کان فقیرن، اگر فقیر ہے یعنی خود ہی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن جو بچہ یتیم ہوا ہے اس کا مال ہے، آپ اس کی نگہبانی کر رہے ہیں، آپ اس کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ ان کا بزنس چلا رہے ہیں، تو پھر فلیأکل بالمعروف، دستور کے مطابق پھر آپ کھا سکتے ہیں، جیسے کوئی ایک اور آدمی جتنی سیلری لے گا پھر آپ بھی اتنی سیلری لے سکتے ہیں۔ پھر اگر جب تم فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم انہیں ان کا مال واپس لوٹاؤ، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر پھر کوئی نہ کوئی گواہ بنا لیا کرو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کافی ہے، یاد رکھنا یہ بات، اللہ حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یتیم کو مال کب دینا ہے، دو شرطیں اللہ نے بتائیں، ایک تو جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے، دوسری بات فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اس میں تم دیکھو کہ اس میں سمجھ بوجھ بھی آ گئی، یہ نہیں کہ بڑا ہو گیا ہے، 15 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، مونچھیں داڑھی نکل آئیں، بس جب ہم لو اپنا مال اس کو دینا دو، وہ تو اڑا دے گا، تو ختم ہو جائے گا۔ اس یتیم کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اس میں سمجھ بوجھ بھی آئے، اس کو سکھاؤ، اس کو چیک کرتے رہو، اس کو اپنے ساتھ لے کر چلو کہ وہ بزنس سنبھالنے کے قابل ہوئے ہیں۔ پھر جب سمجھ بوجھ آ جائے تو پھر پورا کا پورا مال پھر اس کو لوٹا دو، اور پھر ایسا بھی نہ کرو کہ بھائی سب کھاؤ، جلدی جلدی اڑاؤ، زیادہ خرچہ کرو، جتنا پہلے خرچہ ہوتا تھا اس سے زیادہ، اور پھر یہ بھی نہ کرو کہ بھائی اس کے بڑے ہونے سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے اپنا بنا لیں۔ ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں بچے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اپنی پراپرٹی ان کی بنتی چلی جاتی ہے اور وہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ اور اگر تم کھاتے پیتے ہو تو پھر یتیم کے مال سے کچھ بھی نہ لو، اور اگر تم فقیر ہو یعنی تمہاری حالات ایسے ہیں کہ تم کہیں جاب کرتے ہو اور تمہیں وہ جاب چھوڑ کر یتیم کا مال سنبھالنا پڑ رہا ہے، تو پھر دستور کے مطابق جتنی سیلری بنتی ہے یا جتنے پیری دوسری جگہ پر لیتے تھے پھر تم لے سکتے ہو۔ ہاں جب تم لوٹانے لگو، اس میں سمجھ بوجھ پاؤ، بالغ ہو گیا ہے، تو پھر کیا کرو، پھر اس کا بال اس کو واپس کرتے ہوئے گواہ بنا لیا کرو، تاکہ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ایسے لوٹا دو، پھر کوئی نہ کوئی دل میں بدگمانی کوئی ڈال دے، شیطان کی طرف سے آ جائے، اور پھر لوگ کہیں کہ آپ نے تو اس کا مال زیادہ لے لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے گواہ بنا لیا کرو کہ دیکھو اتنا تھا اور اتنا ہی ہم اس کو واپس کر رہے ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ مردوں کے لیے یعنی اتنا حصہ ہے جو قریبی رشتہ دار اور والدین چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اتنا حصہ ہے جو چھوڑیں والدین اور رشتہ دار، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، مال تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہ تھا کہ اسلام سے پہلے وراثت صرف مردوں کو ملتی تھی، عورتوں کو تو ملتی ہی نہیں تھی۔ عورتوں کے حقوق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد بتائے، اہمیت بتائی، بیٹی کی، بیوی کی، بہن کی، ماں کی۔ ٹھیک ہے، وراثت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ملی عورتوں کو۔ اس سے پہلے مرد وراثت میں حصہ لیتے تھے، عورتوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔
تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. یعنی یہ وراثت والے معاملے اللہ نے طے کیے ہیں. عورت کو جو مل رہا ہے نا، کوئی خیرات نہیں مل رہی، ٹھیک ہے نا. بعض بھائی جتلا کے جتلاتے، دیکھو تمہیں اتنا دیا ہم نے حصہ، ہے نا. اب تم بڑھ گئی، اب تم میرے مقابلے پر آ گئی، اب تم بڑی بات چیت کر رہی ہو، ہے نا. اب تمہارے بچے کسی قابل ہو گئے. یہ کوئی وراثت جو ملتی ہے نا لڑکی کو، بہن کو جو ملتی ہے، کوئی خیرات نہیں کر رہے ہوتے، وہ صدقہ نہیں دے رہے ہوتے، یہ اللہ نے طے کیا، یہ اللہ نے حصہ مقرر کیا ہوتا ہے. بہن بیوہ ہوتی ہے اور اس کو حصہ نہیں دیتے، اور کیا کہتے ہیں، اچھا جی تمہیں عمرہ کروا دیں گے ہم، اور بہن بھی خوش ہو جاتی ہے، شکر ہے بھائی نے عمرہ کروا دیا. بھائی اس کا حصہ ہے جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں. نصیبا مفروضا، یہ اللہ نے حصے فرض کیے ہیں. اگلی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. دیکھیں ہم نے آیت سورت جب شروع کی تو اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ آگے سخت مسائل آ رہے تھے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایک گھر میں 2 بھائی رہ رہے ہوں، 3 بھائی رہ رہے ہوں، اور بہنیں شادی شدہ ہوں، 1 یا 2 حصہ دینا بھائیوں کو بہت مشکل لگتا ہے. وہ سوچتے نہیں کہ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کرائے کے مکان پر ہم رہ سکتے تھے نا. وہ اس پر نہیں آتے، اور بہنوں کو کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہم تینوں بھائی کیا کریں گے. لہٰذا وہ بہن کہتی ہے اچھا چلو چھوڑ دو، اور خود وہ تنگ ہوتی رہتی ہے، وہاں پر تانے سنتی رہتی ہے، پریشر میں آتی رہتی ہے. اللہ نے یہ حصے طے کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرے بغیر یہ جو ہے رشتہ داریاں، یہ صلہ رحمی ہو ہی نہیں سکتی، کہ انسان کے اندر عاجزی آئے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم ہو رہی ہو ترکے کا معاملہ، ترکے کے موقع پر، تو اگر قرابت دار، یتیم اور مسکین موجود ہوں، فَارْزُقُوهُمْ، تو انہیں اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ دے دیا کریں، اور ان سے بھی اچھے طریقے سے بات کریں. ہوتا یہ ہے کہ جو یتیم ہوتے ہیں یا مسکین ہوتے ہیں، وہ بچے تو ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں نا. اگر آپ مال وراثت کا تقسیم کر رہے ہیں، اور اگر یتیم آپ کے خاندان میں سے یا ویسے مسکین بچے آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. یہاں پہ ترغیب دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ بخیلی سے کام نہ لو، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ان کو بھی دے دیا کرو. اور پھر کیا، ان سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. یہ بات بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ نے مال دے دیا، تھوڑا سا اپنا دل بڑا کرو. تمہیں اللہ نے اتنا اعزاز دیا، ٹھیک ہے، جس میں تمہاری کوئی بھی محنت نہیں. جو وراثت ملتی ہے کوئی محنت تھوڑی ہوتی، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے. آپ کو پراپرٹی مل گئی تو اللہ کہہ رہا ہے غرور میں مبتلا نہ ہو، تکبر میں مبتلا نہ ہو. اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کرو. یا تو مالی طور پر کچھ مدد کر لو، اور اگر مالی طور پر نہیں دے سکتے تو زبان سے تو اچھے طریقے سے بات کر لو نا، بہترین طریقے سے، اچھے انداز سے بات کرو. کہ ہمارے بھی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اب اللہ تعالیٰ نے حالات اچھے کیے، کوئی بات نہیں، آپ بھی اس قابل ہو جائیں گے. کوئی بھی بھلے طریقے سے انہیں بھی امید دلا دو، انہیں ان کے اندر سے مایوسی ختم کر دو. لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ہمارے سامنے احساس دلانے کے لیے ایک بات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. سوچو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو اس بات سے کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور چھوٹی چھوٹی اولادوں کو، اور وہ ان کے بارے میں وہ ڈرتے بھی ہوں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے لوگوں کو کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں. پھر دوبارہ کہا کہ بات کرو، بات درست، سیدھی اور صاف، ٹونٹ نہ مارو، طنز نہ کرو. کیا مصیبت، اپنے گھر میں بھی ہم نہیں رہ سکتے، کچھ رکھ نہیں سکتے، کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ بانٹ نہیں سکتے، ہر وقت ہی سوار ہے. اللہ کہہ رہے نہیں، ایسے نہ کیا کرو، اچھے طریقے سے بات کیا کرو. تو یہاں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ یتیم بچے جو تمہارے رشتہ داروں میں سے تمہارے گھر آ گئے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچے بھی ایسے یتیم ہو جائیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ان کے بچے آج تمہارے گھر کھڑے ہوئے، تو تمہارے بچے بھی تو ان کے گھر کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے؟ سوچو ذرا، فیل کرو اس بات کو کہ جس طرح وہ کمزور بچے تمہارے گھر کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے بچے بھی ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ سے ڈرتے رہو. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں ظلم کر کے، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. ویسے تو اپنا بینک بیلنس ان کا بڑھ رہا ہوتا ہے، ان کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے نا، اور اس کے علاوہ ایک گھر سے دوسرا گھر، تیسرا گھر، ان کا پہننے اوڑھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، ان کے فنکشن بدل جاتے ہیں، ان کی گفتگو بدل جاتی ہے.
اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کی نظر میں تو وہ اپنی عزت بنا رہے ہیں، وہ اپنی شہرت بنا رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، آخرت میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو مال ملنے پر انسان کو بالکل خود غرض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کمزور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہمارے اندر سے حسد بغض ختم ہو جائے گا، اور دوسروں کو بھی ہم سے حسد اور بغض نہیں ہوگا۔ تو مال ملنے پر، کوئی بھی احسان ملنے پر، اللہ کی طرف سے کسی بھی دنیاوی ترقی پر ہمیں لوگوں کا احساس کرنا ہے۔ لہذا یتیموں کے ساتھ کچھ بھی اچھا سلوک کر کے انہیں دکھ نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر دکھ پہنچائیں گے کسی کو ساتھ بھی نیکی کر کے، تو ایسا دکھ دینے سے ہماری نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ بھی یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، چھپا ہی لیا، کاغذات ہی چھپا لیے، شو ہی نہیں کیا کہ کسی کو پتہ چلے۔ یتیم کو تھوڑی پتہ چلتا ہے، وہ بچہ ہے، بیوہ کو تھوڑی پتہ چلتا ہے۔ اب بیوہ کو تھوڑا سا دے دیتے ہیں راشن اور کہتے ہیں چلو بس بھائی آپ گھر پہ رہا کریں، ہم آپ کو دے دیا کریں گے۔ یقین مانے لوگ اس طریقے سے یہ بیوہ سے سائن کروا لیتے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کتنے ظلم والی بات ہے۔ یہ ظلم اس ترقی یافتہ دور میں بھی آج بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کے اتنے حریص ہو جاتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے یہ یتیم مر ہی جائے۔ ماں کے اگر بیوہ پریگننٹ ہے تو کوشش کرتے ہیں بچہ مر جائے، ختم۔ اور کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے قریبی، ان کا بھی حصہ ہوتا ہے جائیداد میں، لیکن چاہتے ہیں کہ ان کو حصہ نہ ملے، یہ تو جائیداد کا وارث پیدا ہو جائے گا، لہذا ختم کر دیا جائے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو بھی ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھاتا ہے وہ اپنے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یتیموں کے بارے میں وصیت کی، یتیم بچیوں کے بارے میں وصیت کی، حق مہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور وراثت کے بارے میں بتایا کہ دیکھو یتیم کے مال پر نظر نہ رکھا کرو، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم اس کے بڑے بن رہے ہو تو اس کا مال ایمانداری سے اس کو دینا ہے، اور اگر نہیں دو گے تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، بیماریاں لگیں گی، ٹھیک ہے، دکھ تکلیفیں پریشانیاں رہیں گی، اطمینان سکون تمہارا ختم ہو جائے گا۔ تمہیں لگے گا مال بڑھ رہا ہے لیکن تمہارا سکون اور اطمینان ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں وراثت کے بارے میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں بھی تاکید کرتا ہے۔ مرد کے لیے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ مرد کا ڈبل کیوں کہا؟ کیونکہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی کی بھی، بچوں کی بھی، والدین کی بھی، بہن بھائیوں کی بھی مرد پر ذمہ داری ہے، جبکہ عورت کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری نہیں۔ اس کو میکے سے بھی ملتا ہے تو وہ اس کا اپنا ہے، اس کو حق مہر ملتا ہے تو وہ بھی اس کا اپنا ہے، اور اگر اس کو خاوند سے بھی ملتا ہے تو وہ بھی اس کا اپنا ہے، اس کے اوپر کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو لہذا مرد کا ڈبل حصہ ہے، مرد نے خدمت بھی کرنی ہے اور مرد نے ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اولاد میں سے صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زائد ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کا ترکہ میں 2/3 حصہ ہے۔ اچھا، اب اس آیت کو ایسے ہی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ یہ یہ جو ہے میراث، اس کو کہتے ہیں علم الفرائض، یعنی یہ فرض علم ہے۔ تو یہ علماء میں سے کچھ کے پاس یہ علم ہوتا ہے، جب بھی ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں جائیداد بانٹی جائے تو ہمیں ان مخصوص عالموں کے پاس جا کر اپنی جائیداد بتا کر، اپنی پراپرٹی بتا کر، ترکہ بتا کر، سب کچھ ان سے پوچھ کے ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اب تو وکیل بھی ہوتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ تو لہذا اس معاملے میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، اس معاملے میں جذباتی رشتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس بچے نے زیادہ خدمت کی، اس کو زیادہ دیں، یہ چونکہ بڑا بیٹا ہے اس کو زیادہ دیں۔ یہ اسلام کے آنے سے پہلے غلط باتیں تھیں۔ اسلام نے آنے کے بعد سب کو برابر برابر حق دیا، مرد کا ڈبل اور لڑکی کا آدھا۔ اگر 2 سے زائد ہوں تو ان کا ترکے میں سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کا ترکے میں آدھا حصہ ہے۔ ہمارے یہاں تو پورے کے پوری دے دیتے ہیں نا، وہ مالک ہوتی ہے، تو آدھا حصہ ہے۔ اور اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی، تو والدین میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، والدین کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے، ان کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہو، یعنی اولاد نہیں ہے صرف والدین ہیں، تو پھر ماں کا 3/4 حصہ ہے، اور اس کے بہن بھائی بھی ہوں
تو ماں کا چھٹا حصہ، یہ تقسیم میت کی وصیت اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے 1/3 حصہ جو ہم وصیت کر سکتے ہیں، ساری کی نہیں وصیت کر سکتے، کیونکہ اولاد نافرمان ہو گئی، ہم نے ان کو آگ کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اب ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ 1/3 ہم وصیت کر سکتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کے راہ میں دے سکتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ ماں باپ اتنے جلے ہوئے ہوتے ہیں اپنی اولادوں سے، اگر انہوں نے نہیں سنبھالا تو کہتے ہیں سارا کا سارا ہم اللہ کے راہ میں دے دیں گے۔ تو تیسرا حصہ وصیت کر سکتے ہیں، باقی اللہ نے خود ہی اولادوں کا حصہ بنایا، والدین کا حصہ مقرر کیا، بہن بھائیوں کا حصہ مقرر کیا جو کہ ان کو دینا ہے۔ ہاں یہ تب ملے گا اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں دیا جائے، یا پھر اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کریں گے، اور قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر جو وراثت ہوگی پھر وہ تقسیم ہوگی۔ ہمارے ہاں ایک اور کام ہوتا ہے کہ اگر یعنی بچوں میں سے 3-4 کی شادیاں ہوں گی اور 1-2 بچے رہ گئے، کہتے ہیں ان کے جہیز کا سامان پیسے پہلے نکال لیں، تو یہ اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ قرضہ پہلے عطا کرنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو اس نے وصیت کی وہ دینی ہے، اور اس کے بعد پھر سب کو برابر برابر حصہ ملے گا۔ یہ قسمت کہ کچھ کی شادی ماں باپ نے کر دی اور کچھ کی نہیں کی، تو لہذا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، فائدے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولادوں میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، تم نہیں جانتے، لہذا فریضۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے جو اللہ نے فرض حصے کر دیے ان کو ویسے کا ویسے ادا کرو، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ہے، اور یہ تقسیم ان کی وصیت پوری کرنے کے بعد اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر کی جائے گی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا پھر چوتھا حصہ ہے، اور اگر ان کے لیے اولاد ہو تو پھر ان کا 8واں حصہ ہے، اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کے بعد اور قرضوں کو ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر میت جو ہے وہ کلالہ ہو، ٹھیک ہے، کلالہ کہتے ہیں اس کو جس کے والدین بھی نہ ہوں، دادا دادی بھی نہ ہوں، اور نہ ہی اولاد ہو، نہ پوتا پوتی، کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کے بہن بھائی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی اور رشتہ دار نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہیں، بہن اور بچے بھی نہیں ہیں، صرف اس کے بہن بھائی ہیں، تو یہ کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، بہن بھائی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم وصیت پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ادا ہوگی، غیر مضار، اس میں کسی قسم کو نقصان نہیں پہنچے گا کسی کو بھی، جو اللہ نے طے کر دیا اس سے کسی کو بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ لہذا یہ جو اللہ نے کہا نا کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، ہمیں جو محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے، کسی سے زیادہ محبت ہے، کسی سے کم محبت ہے، کوئی زیادہ فرما بردار ہے، کوئی کم فرما بردار ہے، ہمیں تو جذباتی طور پر کسی سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے۔ عام طور پر جب بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو بیٹیوں سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اور بیٹوں سے شادیوں کے بعد بیٹوں سے کم محبت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے بیٹوں کا حق زیادہ رکھ دیا اور بیٹیوں کا کم رکھ دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم سے جذباتی رشتوں میں، اگر تم اپنے جذباتی رشتوں کو دیکھو گے تو تم سے وراثت میں پھر غلط ملت کام ہو جائے گا، تو لہٰذا جو اللہ نے فرض کر دیا اس کو ویسے کا ویسے تم کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو لہذا وراثت کی تقسیم ہم اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتے، مال تقسیم ہو تو صحیح وراثت پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، دیکھو تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے حدیں بنائی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، مشکل تو ہے۔ مجھے ابھی کسی نے بتایا، مجھے ان کی بات اتنی اچھی لگی کہ 3-4 بہن بھائی 5-6-7 تھے،
تو وہ کہنے لگی، میں نے کہا آپ رینٹ پر آئے ہوئے؟ کہنی ہاں، ہم اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارا انارکلی میں بہت بڑا گھر تھا، اس کو ہم نے سیل کرنا ہے، سیل کرنے کے بعد اب ہم نے سب کو ان کے حق دینے ہیں، سب کا حصہ دینا ہے، اسی لیے ہم اس گھر کو چھوڑ کر 3-4 جو بھائی تھے وہ کرائے کے مکانوں پر آ گئے، ملے گا تو ضرور سب کو حصہ، یعنی ہم نے اس لیے یعنی سب ہم رینٹ پر آ گئے ہیں کہ ہم اس کو بیچیں، اور بیچنے کے بعد بہنوں کو بھی حق دیں اور بھائیوں کو بھی، سب کو ایک ایک حق ملے جو ان کا حق ہے۔ وہ 3-4 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لڑ مر رہے ہوتے ہیں، بچے لڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو زیادہ ان میں خوشحال ہو جاتا ہے وہ اس گھر کو چھوڑ کر الگ اپنا گھر بنا لیتا ہے، پھر بھی 2 بھائی پھر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بہنوں کو حق نہیں مل رہا، بہنوں کو کہتے ہیں ہم جہیز دیا نہیں تھا زیادہ، اور پھر بہنیں بھی کہتی ہیں ٹھیک ہے، ان سے کہتے ہیں آپ معاف کر دیں، آپ چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں ہاں بھائیوں کے گھر مہینے 2 مہینے بعد جاتے ہیں تو یہی بھائی جو اچھا سلوک کرتے ہیں اگر اپنا حق مانگتے ہیں تو وہ لڑتے ہیں، پھر وہ پھر ناراض ہو جائیں گے، پھر رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے ڈریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے حدیں بنائی ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اس کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی ان باتوں کو مانے گا، اللہ اسے رول نہیں دے گا، اللہ اسے لٹکا نہیں رہنے دے گا، اللہ اسے چھوڑ نہیں دے گا، نیتیں اچھی کر کے تو دیکھو، اللہ برکتیں ڈالے گا، پھر اللہ داخل کرے گا ان کو ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اصل کامیابی یہ ہے، بڑی کامیابی، ایک گھر سے دوسرا گھر، بزنس پہ بزنس بڑھتا چلا جائے، اور بہنوں کو حق نہ دیا جائے، رشتہ داروں کو حق نہ دیا جائے، والدین کو حق نہ دیا جائے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ جو اللہ نے حق بنایا وہ دیں، اور آپ اپنے مال کو سنبھالیں، آپ اپنے حصے کو سنبھالیں، اس میں اللہ برکت دے دے گا۔ تو پتہ یہ چلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ بھی نیکیاں اپنی جگہ فرض ہیں، لیکن وراثت میں حصہ جس کا بنتا ہے اس کا مال اس کو دے دینا، یہ بھی اللہ نے فرض کیا ہے، یہ بھی اللہ نے پابندی لگائی ہے۔ جو مشکل سے یہ کرے گا تو اس کے لیے اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا۔ وراثت کی تقسیم نہ کر کے مال سے فائدہ اٹھانا یہ مالی خیانت ہے۔ اسلام نے حسب و نسب کی بھی حفاظت کی ہے، اسلام نے دوسروں کے مال کی بھی حفاظت کی ہے، اور دوسروں کی آبرو کی بھی حفاظت کی ہے۔ یہ اتنا پیارا دین ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یعنی ہم کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اگر کوئی یعنی بعض دفعہ والدین کو فوت ہوئے 20-20 سال گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن وراثت ویسے کہ ویسے ہی ہے، ویسے بڑے تہجد گزار اور عمر حج کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے دوسروں کے حق، تم نے دوسروں کے حقوق نہیں غصب کرنے، اگر کرو گے یہ تو بہت بڑی خیانت ہے۔ اور جو شخص نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے، اللہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ دیکھیں یہاں کتنے عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں ان کا تو اسلام نے انہیں قید ہی کر کے رکھ دیا، ان پر تو بڑی سختی ہے، انہوں نے تو مردوں کی بات ماننی ہے۔ ہم تو آزاد ہیں۔ ان کی آزادی ایسی ہے کہ وہاں پر عورت نے بھی کمانا ہے، مرد نے بھی کمانا ہے، عورت نے اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے، مرد نے اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے، اور اسلام نے یہاں عورت کو رانی بنا دیا۔ تم گھر میں بیٹھو، تمہاری شادی ہو رہی، تمہیں حق میں ملے گا، تمہیں وراثت میں سے حصہ ملے گا، تم نے گھر میں بیٹھنا ہے، تمہاری ذمہ داری نسل کو پروان چڑھانا ہے۔ تو لہذا کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کو رسوا کن عذاب ملے گا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اس پر تم 4 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو انہیں فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، تو پھر انہیں روک لو گھروں میں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ کوئی اور راہ نکال دے۔ جب کوئی عورت کوئی زنا کرے، کوئی بھی گناہ کا کام کرے، تو پہلا حکم یہ ہے کہ اس پر منہ پر بات تب لانی ہے جب 4 گواہ موجود ہوں۔ 4 میں سے 3 بھی لوگ ہیں تو آپ یہ بات منہ سے نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے عورت کی عزت کی کیسی حفاظت کی ہے۔ ہمارے ہاں تو کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کوئی نہ کوئی چکر ہے، کھڑی ہوئی تھی، باہر تھی، پتہ نہیں کوئی وجہ ہوگی، کریکٹر کی صحیح نہیں لگتی، تبھی تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تبھی تو اس کو دوسری طلاق ہو گئی۔ کیسے مرام سے بات کر دیتے ہیں، کسی کی عورت پر، کسی کی بیٹی پر ایسے جو ہے نا فکرے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تم کسی کے بارے میں بھی
اس کے کریکٹر پر انگلی اٹھانے لگو، کوئی بات کرنے لگو، 4 گواہ لاؤ، 4 سے 1 بھی کم ہے تو پھر منہ سے بات نہیں نکالنی۔ ہاں اگر 4 گواہ لے آئے، 4 گواہ ہو گئے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ان عورتوں کو اپنے گھروں میں بند رکھنا ہے یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ یہ سخت سزا ہے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، پہلے سخت سزا تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم سورۃ نور میں پڑھیں گے زنا کے لیے سنسار کرنے کا جو حکم ہے، ٹھیک ہے نا، رجم کا جو حکم ہے وہ ہم سورۃ نور میں پڑھیں گے۔ کوڑے مارنے ہیں شادی شدہ کو بھی اور بغیر شادی شدہ کو بھی، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ لہذا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سختی ہے نا اس میں، غلطی ہو جائے تو اب وہ کہیں نکاح بھی نہیں کر سکتی، اب وہ ساری زندگی گھر میں رہے، یا اللہ کوئی اور راستہ نکالے۔ تو وہ اللہ نے راستہ نکال دیا نا۔ اللہ نے راستہ یہ نکالا کہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا، اور غیر شادی شدہ کے لیے اللہ نے 100 کوڑوں کی سزا رکھ دی، سزا بتا دی بس۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی سے سکتی رہے، وہ گھر میں رہے اور ہر کوئی کہتا رہے دیکھا اس وجہ سے گھر میں ہے، یہ بیچاری نکل نہیں سکتی۔ اس سے یہ غلطی ہو گئی نا کہ اللہ نے عورت کے عیبوں پر، اس کے کریکٹر کی کیسے حفاظت کی۔ واللذان یاتیانہا منکم، اور تم میں سے جو مرد اور عورت بدکاری کریں تو انہیں اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اذیت دینی جو ہے یعنی ٹارچر دیتے رہو، مارتے پیٹتے رہو، یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ آپ کو میں نے بتایا نا کہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا ہے، یعنی پتھر مار مار کے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور پھر غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارنے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ برائی عام ہے، عام ہے۔ جہاں یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ ہاسٹل ہے، کمرے بک کرواؤ، 1 گھنٹے کے لیے بک کرواؤ، اور اس لڑکی کو اور اس لڑکے کو برا سمجھا جاتا ہے جس کے کوئی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ نہ ہو، برا سمجھا، اے لو تم ممیز بوائے ہو۔ اور جو لڑکیاں ہمارے ہاں یونیورسٹی میں کالج میں بند سور کے فل میک اپ کر کے جائیں، اور وہ لباس پہن کر جائیں جو گھر میں نہیں پہن سکتی، جو خاندان میں نہیں پہن سکتی، ان کے ماں باپ کے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے۔ تعلیم کے نام پر ہمارے ہاں یہ جو برائی کے اڈے کھل گئے نا، یقین مانیے بڑے دکھ کی بات ہے، بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ چلو غیر مسلم تو جو کریں سو کریں، ان کو تو کوئی دینی مان ہی نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ ہماری بچی کسی غیر لڑکے کے ساتھ کیوں کہکے لگائے، اس کے ساتھ کیوں جڑ کے بیٹھے، اس کو کیوں ہاتھ ملائے، ان کے گھروں میں جا کر راتوں کو کیوں رہیں؟ کہتے ہیں بھائی جوائنٹ جو ہے نا وہ اسٹڈی کرنی ہوتی ہے۔ یہ سب دھوکے، سب دھوکے۔ لہذا کتنی سخت سزا بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی آج حق اور باطل مکس ہو گیا، اچھائی اور برائی۔ کسی کو کوڑے پڑتے ہیں نہیں، بلکہ کوئی بات کر بھی دینا کہ تو کوئی اور ہوگی، آپ کی جرت کیسی، آپ نے میری بیٹی پر انگلی اٹھائی، نہیں دیکھا تھا وہ کسی لڑکے کے ساتھ تھی، نہیں آپ نے انگلی کیوں اٹھائی، آپ نے بات کیوں کی۔ 100 بیب اس کے بتا دیتے ہیں، اس کی بچیوں کے جھوٹ سوٹ کر کے بتا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، انہیں توبہ کرنی چاہیے، دونوں کو، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی، مرد کو بھی عورت کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان گناہوں کا پیچھا چھوڑنا چاہیے، بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ، بے شک توبہ تو ان لوگوں پر ہے جو لوگ برے عمل کریں نادانی میں، بجہالتن، جہالت میں، یعنی نافرمانی کرتے ہوئے انسان جاہل بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہا جو لوگ گناہ کا کام کریں جہالت میں، غلطی میں، لا علمی میں، اللہ نے کہا بجہالتن، تو نافرمانی کرتے ہوئے انسان جاہل بن جاتا ہے۔ لیکن چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھول کر رکھا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی توبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں پر، ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی یونیورسٹی میں گارڈ بھی ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں ایسے زبردست طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں تم ہمارا حصہ دیتے رہو، ہم کسی کو، وہ بلکہ نگرانی کھڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر درخت کے نیچے لڑکی لڑکا بیٹھے ہوئے، ہر درخت کے نیچے بیٹھے، اور گارڈ نگرانی کر رہا ہوتا ہے کسی ٹیچر کو نہیں آنے دوں گا،
کسی بڑے کو نہیں اور مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے، پیرنٹس جا ہی نہیں سکتے یونیورسٹی، بھائی بند ہے ان کا، کیوں نہیں جا سکتے؟ اندر آپ نے اتنا گندا ماحول کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو یہ لوگ بھی توبہ کر لیں تو پھر اللہ ان کی طرف رجوع کر لے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ انسان کے حلق میں آخری سانس تک اللہ موقع دیتے ہیں، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ تمام عیبوں کو چھپا دیں گے، تمام عیبوں کو، تمام غلطیوں کو ایسا کر دیں گے جیسے کیے ہی نہیں۔ تو لہذا جب گناہ کریں اور جیسے انسان کو احساس ہو اے ہائے مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی، اس احساس پر فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیں ٹال مٹول کروا کے کہتا ہے کہ ابھی بڑی دیر ہے، ابھی تو یہ دنیا کا کام ہے، ابھی تو یہ دنیا کا کام ہے، یہ سمیٹ لو، یہ سمیٹ لو، ڈگری لے لو، بچوں کی شادیاں کر لو، بزنس اچھی طرح سیٹ کر لو، ٹھیک ہے نا، خاندان میں پہلے ہی تھوڑے سے اوپر ہونے لگے تھے، کوئی بات نہیں، جیسے بھی حالات ہیں اپنا کام آگے چلاؤ، کسی کو پتہ تھوڑی چل رہا ہے۔ ٹلواتا رہتا ہے شیطان انسان کو، توبہ کرنے میں تاخیر کرواتا رہتا ہے۔ توبہ کرنے میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، چاہے اولاد کا گناہ ہو یا اپنا ہو یا بہن بھائیوں کا، کسی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، یہ توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین تحفہ رکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میں اسے معاف نہیں کر سکتی، اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس نے ظلم کیا ہے مجھ پر بہت زیادہ، میں جیسے اس کی شکل دیکھتی ہوں مجھے ساری اس کی غلطیاں اور سارے جو اس نے میرے ساتھ ظلم کیے مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب اس نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے کہا کہ میں نے اسے معاف تو کر دیا پر اسے کہیں کہ وہ میرے سامنے نہ آیا کرے، کیونکہ حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والوں میں سے بھی تھے اور آپ کے یعنی بچپن کے دوست بھی تھے اور چچا بھی تھے، آپ کو ان سے بہت محبت تھی۔ ہمارے ساتھ میرے خیال سے کوئی اتنا بڑا ظلم تو نہیں کرتا، چھوٹے ہی ظلم ہوتے ہیں، ہمیں معاف کر دینے چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر رہے ہیں۔ ہمارے بھی قصور، ہمارے بھی غلطیاں ہر وقت ہو رہی ہیں ہم سے، کیونکہ شیطان تو مستقل جیسے ہمارے جسم میں خون گردش کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، وسوسے ڈالے جا رہا ہے، غلط الٹے پلٹے ہر وقت نیکیوں کو ٹال مٹول کروا رہا ہے اور الٹی باتیں، غلط باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ جوانی ہے کرو، پیسہ ہے کرو، اولاد بڑی ہو گئی اپنی عزت بناؤ، ٹھیک ہے، ہر غلط بات شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تمہیں توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اس کو سوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بڑی ہو، کرنی تو اسی کو چاہیے۔ ایسی باتیں ساری شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے سامنے توبہ کرنے سے بھی انسان کا مقام بلند ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی سوری کرنے سے آپ کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اتنی بڑی ہو کر اس نے سوری کر دی، میں تو شرمندہ ہی ہو گئی۔ کریں آپ چھوٹی نہیں ہو جائیں گی، سکھانا ہے چھوٹوں کو کہ دیکھو غلطی ہو گئی، میں بڑی تھی، اتنی سمجھدار تھی، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، میں بھی بھول گئی، چلے کوئی بات نہیں، وہ سیکھے گا، مجھ سے بھی غلطی ہو جائے تو وہ بھی ہمت کرے گا، وہ بھی سوری کر لے گا۔ لہذا اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے اور لوگوں سے بھی معافی مانگنی ہے۔ کب تک معافی مانگنی ہے؟ جب تک نزا کا وقت نہ آئے، اس سے پہلے اللہ سے معافی مانگے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں، نام لے لے کر، یا اللہ آپ نے تو عزت رکھ دی، یا اللہ آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، اتنی عزت دی اور میں تھی کہ میرا دل کالا، میرے کام گندے، میری سوچیں گندی، یا اللہ آپ نے میری تمام عیبوں کو چھپائے رکھا، اتنی عزت دی، اتنے ظرف والے آپ، نوازتے گئے، دیتے گئے۔ تو اللہ رب العزت سے سچے دل سے معافی مانگے، اور سچی توبہ وہ ہوتی ہے کہ انسان شرمندگی سے آنکھوں سے آنسو بھی نکالے، رونا نہیں آ رہا، رونے والی شکل بنائے اللہ کے سامنے، اور پھر سچے دل سے توبہ کریں گے، اللہ اب کبھی نہیں دوبارہ کریں گے، ہے نا۔ وہ توبہ ہی کیا، جس توبہ سے توبہ بھی توبہ کر اٹھے۔ ہمارے یہاں ایک فکر ہے اللہ میری توبہ، بس کرنا ویسے ہی ہے، پھر اپنی اصلاح کریں، پھر ان کاموں کو چھوڑ دیں، پھر کبھی نہ کریں۔
اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندوں کے نامہ اعمال سے وہ کام بھی مٹا دو، ریز کر دو، تاکہ میرا بندہ قیامت والے دن ان اعمال کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے بھی پریشان نہ ہو، اسے شرمندگی بھی نہ ہو، ہائے میرے تو اتنے پتہ نہیں کتنے نمبر آئیں گے، ہائے میری تو اتنی غلطیاں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کے نام اعمال میں لکھی بھی نہ ہو، تاکہ وہ اتنا سے بھی دیکھ کر پریشان نہ ہو کہ میرا پتہ نہیں بنے گا کیا، وہ خوش ہو، وہ مطمئن ہو۔ توبہ کی اللہ اتنی قدر کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، جائز ہی نہیں کہ تم عورتوں سے زبردستی نکاح کر لو، تم ان کے وارث بن بیٹھو۔ کتنے اسلام نے کتنے حقوق پر بات کی ہے عورتوں کے، یعنی عورت کی مرضی کے بغیر زبردستی نکاح نہیں ہوتا۔ اسلام نکاح میں عورت کی مرضی کو شامل کرتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم عورتوں سے زبردستی نکاح کر لو، ان کے وارث بن بیٹھو۔ ہوتا کیا کہ نہیں وٹے سٹے چل رہے ہوتے ہمارے یہاں نا، بیٹی باپ کے وٹے پر جا رہی ہے، توبہ، یعنی سوچنے والی بات۔ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں یہ ہے جہالت، اور وہ بچی رو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میرے سے بڑا ہے میاں جس سے میرا مرد اس سے نکاح کر رہے ہیں، وہ 20 سال بڑا ہے، لیکن میرا باپ ظالم ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اگر نہیں کرو گی وہاں نکاح تو مار ڈالوں گا۔ اور بچی رو رہی ہوتی ہے، مجبور، ماں بھی مجبور، ماں کہتی کر لو، ہاں کر لو، ورنہ تمہارے باپ نے مجھے مار ڈالنا ہے۔ تو کسی سے بھی تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم کسی بھی عورت کے زبردستی وارث بن بیٹھو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ ہی تم انہیں اس طرح روکے رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو مال حق مہر تم انہیں دے چکے ہو تم اس میں سے ان سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ إِلَّا أَن يَأْتُونَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کوئی ظاہری بے حیائی کر کے آئے، یعنی میاں بیوی کا مزاج نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، اس لیے نہیں سلوک اچھا کر رہے کہ بھئی اگر اس کو میں لٹکائے رکھوں، اپنے گھر میں رکھوں، اگر اس کے ساتھ اس کو میں نے کہا کہ میں طلاق تمہیں دیتا ہوں تو یہ حق مہر کا حق مانگے گی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں اس لیے نہ روکے رکھو کہ تم لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تمہیں حق مہر انہیں دینا پڑے گا۔ ہاں اگر وہ بے حیائی کا کام کر کے آ جائیں، ان سے کوئی بدکاری ہو جائے تو پھر اور معاملہ ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے تم زندگی گزارو، اور اگر تمہیں وہ ناپسند ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ایک اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خوبی کا تذکرہ کر دیا، ہم سب کو سمجھایا کہ دیکھو اگر وہ تمہیں ناپسند ہے، ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا، کوئی چیز تمہیں اس کے ناگوار گزر رہی ہے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے تمہارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ بلائیاں رکھی ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی کا مزاج نہیں مل رہا، بات طلاق اور خلع تک پہنچ رہی ہے، تو لہٰذا پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اچھا سلوک کرو، جو بات تمہیں اس کی پسند نہیں آ رہی، زبان کی بڑی تیز ہے، غصے کی بڑی تیز ہے، یہ دیکھو تمہارے بچوں کی ماں تو ہے، تمہارا گھر سنبھال لیتی ہے، جب تم آتے تمہیں روٹی پکا کر تمہارے کپڑے دھو دیتی ہے، تمہارا گھر سنبھالتی ہے، یا پھر یہ دیکھو نمازی تو ہے، خود بھی نیکی پر لگی ہوئی ہے، بچوں کو بھی زبردستی نیکی پر لگا رہی ہے، کوئی نہ کوئی خوبی تو اس کی دیکھ لو۔ یا پھر یہ سمجھو کہ دیکھو شاید اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے، جو اس کی کمیاں ہیں، جو اس کی غلطیاں ہیں ان کو اگنور کر دو۔ لہذا رشتوں میں پرفیکٹ رشتے مت ڈھونڈا کرو، اگر کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو خوبیوں پہ نظر رکھو۔ تو یہ میاں بیوی کے علاوہ بھی ویسے ساس بہو کے معاملے میں ہو جائے، داماد کے معاملے میں ہو جائے، بہن بھائیوں کے معاملے میں، ہمسائیوں کے معاملے میں، یا جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں، آپ کو ان سے 100 گلے شکوے ہیں، کام ستھرا کرتی نہیں، صحیح کرتی نہیں، کوئی تو خوبی ہوگی نا، ٹائم پر آ جاتی ہے، چھٹی نہیں کرتی، کوئی تو خوبی ہوگی نا۔ اللہ کہہ رہے ان کے اندر سے خوبیاں تلاش کرو، اس طرح رشتے نبھیں گے۔ ہو سکتا ہے جو بات تمہیں ناپسند لگ رہی ہے، کبھی پرفیکٹ نہیں ہے یہ بات، تو کوئی تو خوبی ہوگی، اس کے جب کوئی خوبی ڈھونڈ لو گے تو پھر اس کے بعد پھر کیا ہوگا، دل میں کچھ نہ کچھ گنجائش بن جائے گی۔ خوبی ڈھونڈنے سے تمہیں لگے گا کہ اس کی وجہ سے مجھے بھی خیر مل رہی ہے، اس کی وجہ سے میرا سسٹم بھی اچھا چل رہا ہے، جو کمی بیشی ہے اس کو چھوڑ دیا کرو،
تمہارے اندر بھی تو ہے نا کمیاں بیشیاں، تم کوئی فرشتے تھوڑی ہو، ہے نا، ہم سب کوئی فرشتہ تھوڑی ہیں، ہمارے اندر، ہم سب کے اندر کمی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، کسی کو اللہ خوبیاں زیادہ دے دیتے ہیں اور کسی کو اللہ کمیاں زیادہ دے دیتے ہیں، تو لہٰذا خوبیوں پر نظر رکھنی ہے۔ کوئی بھی خوبی ہے، پانی پلا دیتی ہیں وقت پر، غصے کی بہت تیز ہے لیکن جب تھکے ہوئے آؤ گھر میں بیٹھی ہوئی پانی تو پلا دیتی ہے نا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بات ہو سکتا ہے تمہیں ناگوار لگ رہی ہو، اللہ نے تمہارے لیے اس میں بھلائی تمہارے لیے رکھی ہو۔ ہاں اگر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو تو تم انہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تو اگرچہ تم نے اس کو خواہ خزانہ بھر، قنطارن بہت زیادہ مال کو کہتے ہیں قنطار، بہت زیادہ خزانہ تم نے اسے حق مہر دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اس سے اب کچھ نہیں لے سکتے۔ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، دوسری بیوی لا رہے ہیں، پہلی کو باہر نکالو، سب سامان اب میرا ہے، میں مالک ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پہلی بیوی کو جو تم نے دے دیا، چاہے بہت زیادہ حق مہر دیا ہو، گھر بنا کر دیا، سامان بنا کر دیا، اب تم پہلی بیوی سے نہیں لے سکتے حق مہر۔ اب دوسرا نکاح کرنے لگے ہو، اس کو بھی بنا کر دو۔ ہم بالکل الٹ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ میں نے بنا کر دیا، یہ فریج بھی دو، یہ واشنگ مشین، سب سامان دو، اور بالکل خالی پکڑ کے باہر نکال لیتے، یہ کہتے ہیں چلو جاؤ تم میں کے جاؤ۔ اور ستم ظریفی یہ کہ اس میں ہم پھر عیب نکالنے لگتے ہیں، اس کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں پہلی بیوی پر، یہ ہے بد کردار، بد اخلاق، بد مزاج، ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اسی وجہ سے تو دوسری شادی کرنے لگے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا تم نہیں کر سکتے، وہ تمہاری پہلی بیوی ہے، اس نے تمہارے ساتھ کوئی تو اچھا ٹائم گزارا ہوگا، کوئی تو تمہیں اچھا مشورہ دیا ہوگا، کچھ وقت تو تم دونوں نے اچھا ٹائم گزارا ہے، اس کو یاد رکھو، تم اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اگر تم اس پر بہتان لگا کر اور بڑے بڑے گناہ ثابت کر کے اس سے مال کیا تم لینا چاہتے ہو؟ اگر تم وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم لے بھی کیسے سکتے ہو حالانکہ تم اس سے صحبت کر چکے ہو۔ وقد افضا بعضکم الی بعض، تم میں سے بعض دوسرے کے ساتھ تم ٹائم گزار چکے ہو۔ واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ یعنی اس نے تمہارے ساتھ ٹائم گزارا، مشکل وقت گزارا ہوتا ہے، یہ پہلی بیوی بڑا مشکل وقت گزارتی ہے، ابھی وہ مرد مضبوط مرد نہیں بنا ہوتا، کاروبار نہیں بڑھا، ٹھیک ہے، پہلی بیوی نے سسرال والوں کی تنگیاں تکلیفیں بھی صحیح ہوتی ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی سنبھالا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم نے کچھ صحبت کر کے شادی کے بعد کچھ بھی اچھا ٹائم گزارا ہے، تو تم پہلی بیوی سے لے کیسے سکتے ہو، جبکہ وہ تو تم سے بڑی امیدیں لگا کر بیٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں، مشکل وقت ہے، گزار دو، بچے بڑے ہوں گے، ہمارا یہ مشکل وقت گزر جائے گا، وہ تو تم سے بڑی امیدیں لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، مگر جو گزر چکا، بے شک اگر ایسے کرو گے تو یہ بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری بات ہے، اور یہ برا طریقہ ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جیسے باپ فوت ہوا، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں، بڑے بیٹے نے ان ماؤں پہ بھی قبضہ کر لیا، مال کو تو سمیٹا اور ماؤں پہ بھی قبضہ کر لیا، جبکہ بیٹوں کو تو ذمہ داری اٹھانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو تمہاری ستیلی مائیں بھی ہیں تم ان سے نکاح کرو، جو ہو چکا سوچ ہو چکا اس کو چھوڑ دو۔ اسلام نے رشتوں کا حیا، اسلام نے عورت کے تقدس کا کتنا زیادہ خیال رکھا ہے، اس کے جذبات کا بھی خیال رکھا ہے اسلام نے۔ تم پر حرمت علیکم امہاتکم، اب کن سے رشتہ نکاح نہیں ہو سکتا، مرد کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تم پر حرام ہو گئیں تمہاری مائیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں۔ اچھا یہ جو مائیں کا لفظ آیا نا، اس میں نانیاں دادیاں بھی آ جاتی ہیں، تم پر حرام ہو گئی تمہاری مائیں، یعنی نانیاں دادیاں بھی حرام ہیں، اور تم پر تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں میں پوتیاں دوتیاں یہ بھی شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، ٹھیک ہے، اس میں سگی بہنیں بھی شامل ہو جائیں گی، اور باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی، اللاتی اور اخیافی بہنیں بھی حرام ہو گئیں۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں بھی، سگی یعنی وبنات الاخی وبنات الاختی،
اور تمہاری بھتیجیاں بھی اور تمہاری بھانجیاں بھی، یعنی سگی بہنیں بھی اور ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، سب بھانجیاں بھی حرام ہو جائیں گی، بھتیجیاں بھی حرام ہو جائیں گی۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دو تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی، یعنی رضاعت کے رشتے سے بھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جس بچے کو دودھ پلایا ہے اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ تو اس کے سگے بہن بھائی ہوں گے، لیکن جس ماں نے دودھ پلایا اس کے جو بچے ہیں اس کا رضاعت کا رشتہ صرف اسی کے ساتھ ہی ہوگا جس بچے نے دودھ پیا۔ جس بچے نے دودھ پیا، جس ماں کا دودھ پیا، اس کے سارے بہن بھائی اس کے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے، اور جن بچوں نے نہیں پیا وہ رضائی بہن بھائی نہیں بنیں گے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی وہ لڑکیاں بھی جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں، یعنی بیویوں سے نکاح کیا، وہ پچھلے گھر سے بیٹیاں لائی ہیں، اب وہ بھی تمہاری بیٹیاں بن گئی ہیں، بشرطے کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، یعنی صرف نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی ہے، صرف نکاح نہیں ہوا، پھر یہ سارے رشتے حرام ہیں۔ اور اگر صحبت نہیں کی تو پھر ان کو چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی صرف نکاح ہوا تھا، اس کی پہلے خامن سی بیٹیاں بھی ہیں، نکاح ختم ہو گیا، اب اس کی بیٹیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، اگر عورت سے نہیں ہوا، ماں سے نہیں ہوا، تو اس کی بیٹیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، یعنی بہویں جو تمہارے صلب سے ہوں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تم دو بہنوں کو بھی اپنے نکاح میں اکٹھا نہیں رکھ سکتے مگر جو گزر چکا سو گزر چکا، بے شک اللہ خوب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ حدود خاندانی پاکیزگی اور رشتوں کے تقدس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہی تو ان رشتوں کا خیال رکھے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، حرام چیزیں دیکھ رہا ہے، حرام چیزیں سن رہا ہے، وہاں پر باپ بیٹی کو رشتے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، بہن بھائیوں کو کوئی رشتوں کا خیال نہیں ہوتا، وہ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دادے کو پوتیوں کا اور دوتیوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، وہ ان کے ساتھ حرام تعلق رکھ لیتے ہیں اور ڈراتے ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو ان رشتوں کا تقدس، یہ خاندانی جو حدود اللہ نے بتائیں اس لیے بتائیں کہ گھروں کے اندر سکون رہے، گھروں کے اندر رشتوں کا اعتماد رہے۔ باپ اگر اوروں کو نہیں چھوڑتا تو ماں کیسے چھوڑ کے جائے گی اپنی بیٹی کو باپ کے پاس؟ اس کا تو اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ جب اس کو پتا ہوگا کہ یہ میری بھانجیوں کو نہیں چھوڑتا، میری بھتیجوں کو نہیں چھوڑتا، گندی نظروں سے دیکھتا ہے، ان کے ساتھ غلط وعدے کرتا ہے، ان کو غلط فون کر کے غلط باتیں کرتا ہے، تو وہ ماں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ تو لہذا چونکہ یہ رشتے بڑے قریبی تھے، اللہ نے گھروں کے اندر سکون اور محبت کو قائم رکھنے کے لیے حدیں بتا دیں، اور یہ بھی کہا تاکہ معاشرے میں بے حیائی ختم ہو جائے۔ ہمارے ہاں پردے کا رواج نہیں ہوتا، یقین مانے مجھے فون آتے ہیں، کسی نے فون کیا کہنے لگی میں بیوہ ہو گئی اور میں اپنے بھائی کے گھر آ کر رہ رہی ہوں، اپنے ماں باپ کے گھر، ابھی وراثت نہیں ہوئی، کہنی چونکہ اے سی چلتا ہے سبھی ایک نیچے ہال میں سوتے ہیں، کہنے لگی کہ میرا بھتیجا میری بیٹی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اب میں یہ بات اپنے منہ پر کیسے لاؤں، بھائی کو کیسے بتاؤں؟ بھائی نے ماننی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسلام نے ان رشتوں کا تقدس رکھنے کے لیے بتا دیا، اور حیا کے رشتے سارے یہ بتا دے جو کہ یہ قریبی رشتے تھے، تاکہ معاشرے میں بے حیائی ختم ہو۔ ہمارے یہاں بے پردگی اتنی عام ہو گئی، سب ہم کہتے ہیں بہن بھائی ہیں، بھائی بہن بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ خالہ زاد، پھپھی زاد، چچا زاد، تبھی تو نکاح ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر آنکھوں سے مستقل بے حیائی دیکھ رہے ہیں، بے حیائی والی باتیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس سے وعدے کر رہا ہے، وہ اس سے وعدے کر رہا ہے محبت کے۔ اب اس کو بھی تو چاہیے کون اس سے محبت کے وعدے کرے، وہ کسی کو بتائے کہ مجھے بھی تم سے بہت محبت ہے۔ وہی جو پیارے رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیطان یہ کام چلوا دیتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے الا ما قد سلف، جو ہو گیا سو ہو گیا، ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ان رشتوں میں جتنا اللہ نے گیپ رکھا، جتنا فاصلہ رکھا، ان کو سختی نہ سمجھو،
ان کو فضول کی پابندی نہ سمجھو. اللہ نے کچھ سوچ سمجھ کے تمہاری فطرتوں کو دیکھتے ہوئے شیطان کے مستقل تم پر حملے ہوتے ہیں. ان رشتوں کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے پابندیاں بتا دی. دیکھو یہ غیر محرم رشتے ہیں، ان کے سامنے بند سور کے نہیں آنا، ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آنا، ان کے سامنے اپنے جسم کی نمائش نہیں کرنی. کسی بھی وقت برا خیال آ سکتا ہے، اور برے خیال آنے سے رشتوں کا تقدس، جس نے خیال رکھنا تھا، جس نے کیئر کرنی تھی، جس نے عزت دینی تھی، شیطان ان سب کو پامال کروا کے کہہ دیتا ہے، بھوت سوار کر دیتا ہے، کرو بے حیائی کرو، غلط کام کرو. تو اللہ کہہ رہے جو ہو گیا سو ہو گیا. ٹھیک ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ باقی سب عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے. لہٰذا وہ غیر محرم ہے، ان سے پردہ کرنا ہے، ان سے اپنی خوبصورتی کو چھپانا ہے، ان کے سامنے بند سور کے نہیں آنا. اگر کرو گے تو پھر تو شیطان تمہیں غلط راستوں پر لے کر چلے گا، پھر گمراہی کے کام کروائے گا، پھر جہالت کے کام کروائے گا. والمحصنات من النساء اور تمہاری شوہر والی عورتیں یعنی شادی شدہ عورتیں وہ بھی حرام ہیں. یعنی کسی بھی عورت کا نکاح ہوا ہوا ہے اور اس کا شوہر ہے، اب وہ دوسرے کسی بھی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. مرد تو 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت کا خاوند ایک ہی ہوگا. عورت ایک ہی مرد کے انڈر رہ سکتی ہے نکاح میں. الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہارے قبضے میں آ جائیں. تمہارے لیے اللہ کا یہ قانون ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور اس نے حلال کر دی تمہارے لیے اس کے علاوہ ساری عورتیں، یہ کہ تم حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے. محسنین غیر مسافحین، نکاح کرتے ہوئے اور نہ ہی مقصد تمہارا بے حیائی کا ہو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جب تم ان سے فائدہ اٹھا لو تو دو ان کو ان کا حق مہر، یہ اللہ نے فرض کیا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے گناہ تم پر کہ آپس کے رضامندگی سے فی ما تراضیتم من بعد الفریضہ، دونوں میاں بیوی آپس میں رضامندگی سے حق مہر کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر لیں. بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے. اسلام نے ایک وقت میں عورت ایک مرد کے ساتھ رہ سکتی ہے. حق مہر مرد کو لازماً دینا ہوگا. ٹھیک ہے، چاہے لونڈی کے ساتھ بھی نکاح کر رہا ہے تب بھی اس کو حق مہر دینا ہے. اور جب حق مہر دینا ہے تو نکاح کی نیت سے دینا ہے، یعنی کہ کچھ عرصے کے لیے ہم رکھیں گے، بس پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، سوچیں گے کہ رکھیں کہ نہ رکھیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا. ایسا تو تم کر ہی نہیں سکتے. حق مہر دو اور نکاح کے مقصد سے ان کو تم بساؤ اپنے گھر میں. تھوڑے عرصے کے لیے اس کو فائدہ اٹھانا، مزے کرنا، یہ تمہارا ارادہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کسی بھی آزاد عورت کو، مومنہ عورت کو نکاح میں لانے کی استطاعت نہیں رکھتا. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ کسی جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو، یعنی تمہارے قبضے میں جو بھی کنیز آ جائے تو اس سے نکاح کر لو. اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، وہ سب ایک ہی تو جن سے ہیں، لہذا ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر سکتے ہو. اور دو ان کو ان کا حق مہر دستور کے مطابق. محصنات غیر مسافحات، نکاح کرنے کے لیے، نہ ہی بے حیائی کرنے کے لیے، اور نہ ہی وہ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ کوئی چھپے دوستیاں رکھنے والی ہوں. پھر جب وہ آ جائے نکاح میں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اس کے بعد اگر وہ بدکاری کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اس پر آدھی سزا ہوگی آزاد عورت کے مقابلے میں. یہ اس لیے اللہ نے کہا لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو ڈرتا ہو کہ اس سے گناہ نہ ہو جائے. اور اگر تم صبر کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. بڑے مسائل اللہ نے اس آیت میں بتا دیے. اللہ کہہ رہے جو حق مہر دینے کی یا اس کے علاوہ عورت کے خرچے کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، ڈر ہے اس بات کا کہ اس سے گناہ نہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ کسی لونڈی سے نکاح کر لے، حق مہر دے اور پھر اس سے نکاح کر لے. تو پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بعضکم من بعض، امیر اور غریب سب ایک دوسرے سے تو ہو، آدم اور حوا کی تو ساری اولاد ہو، لہذا لونڈی سے بھی نکاح کرتے ہوئے ان کا حق مہر دو. اور لونڈی بھی چھپی دوستیاں نہ رکھے، اور ان سے نکاح تم ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو گے. اس دور میں جو لونڈیاں ہوتی تھیں وہ
مالکوں کا اپنا ایک مال ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی تم مرضی سے کرو گے، لہذا مرد جو ہے اپنے پاک دامنی کا خیال رکھے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ میرے پاک دامنی نہیں رہ سکتی، میں کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، چاہے کم طبقے والی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں پہلے 4 بہنوں کی شادی ہوگی، پھر تم نے شادی کا نام لینا ہے۔ پہلے ان کے جہیز، ان کے اچھے فنکشن، پہلے یہ ہوں گے، پھر تم نے شادی کا نام لینا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرے اس سے تعلقات ہیں۔ ماں کہتی ہے نہیں، جاؤ جو مرضی منہ کالا کرنا ہے باہر جا کر کرو، یہاں نہ ایسی بات کرنا۔ ہمارے یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، اپنے معیار کم کر لو، کم گھرانے کی لڑکی لے آؤ، کم پڑھی لکھی لے آؤ جو کم تقاضا کرے۔ تمہارے بیٹے کی اس سے جو ہے گناہ سے تو وہ بچ جائے گا نکاح کرنے سے، لیکن یہ سوچیں ہم کہاں سے لائیں؟ ہمارے معاشرے میں آج کل کی جو شادیاں ہیں، یقین مانیے پیسوں والے بھی سوچتے ہیں ابھی تو یہ فنکشن اور یہ فنکشن، وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں عزت بنی رہے۔ اتنا مشکل کر دیا شادی کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو شادی، شادی میں آسانی رکھو، شادی میں سادگی رکھو۔ ہم بالکل الٹ چلتے ہیں، جلدی بھی نہیں کرتے، سادگی بھی نہیں، اور اپنے سے بڑے اونچے خاندان کی لڑکی لانی ہے تاکہ وہ جہیز زیادہ سے زیادہ لائے، ڈیمانڈ بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اب وہ جو جہیز دے رہے ہوتے ہیں، وہ کوٹھی اور وہ جو جہیز، اور وہ جو کم گھرانوں والی بچیاں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں کیسی ہوں گی؟ ان کو کون لے جائے گا؟ پورا کا پورا معاشرے کا سسٹم ہی ہم گندا کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ جس کام سے برکت ہونی تھی، بے حیائی کو ختم ہونا تھا، آج شادیاں ہماری بے حیائی کو عروج پر چڑھا دیتی ہیں۔ وہ سٹیج پر پوز ہی نہیں ختم ہوتے میاں بیوی کے، فوٹو سیشن ہو رہا ہے، بیٹھے رہو، اور سب بیٹھے کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ نئی نسل، غریب امیر سب، پہلے تو غریبوں کو بلاتے ہی نہیں ہیں، اب یہ بھی ایک رواج بن گیا، مت بلاؤ غریبوں کو، کوئی مینرز نہیں آتے، اچھا فنکشن کرنا ہے تھوڑے لوگوں کو بلایا جی۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہے کم طبقے والی عورت سے نکاح کر لو۔ اور پھر اس کے علاوہ پھر بھی اللہ نے کہا اگر ایسا نہیں کر سکتے، کم طبقے والی بھی کوئی گھرانے کی کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کر لیا کرو، بے حیائی کے کام نہ کیا کرو، ٹھیک ہے نا، عورت کی عزت پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ صبر کرنے کی تلقین کی، کیونکہ اس دور میں لونڈیاں تھیں، اور لونڈی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی لونڈی ہوتی ہے، لہذا کہا کہ لونڈی سے نکاح نہیں کرتے تو نہ کرو، صبر کر لو، صبر کرنے میں زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو بھی تو تحفظ دینا ہے، یہ تھوڑی کہ لونڈی سے اب شادی کر لو پھر چھوڑ دینا اس بات سے کہ بھائی اس کے بچے سارے لونڈیاں سمجھے جاتے ہیں، غلام سمجھے جاتے ہیں، اب ہم نہیں بسا سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس طرح مت کیا کرو۔ کم درجے والی پھر عورت لانی ہے تو پھر اس کو تانے نہیں دینے، پھر صبر کر لو، پھر روزے رکھو، تمہاری خواہشات کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، پھر صبر ہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ اللہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے واضح کر دے تمام مسائل اور تمہاری رہنمائی کرے ان طریقوں کی، سنن الذین من قبلکم، ان طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے۔ تم سے پہلے کون سے طریقے تھے؟ انبیاءوں کے طریقے، سلف صالحین کے طریقے، اور آج بھی کچھ لوگ سادگی سے شادیاں کرتے ہیں، نیک لوگ آج بھی شادیاں کرتے ہیں، آج بھی نیک لوگ حق مہر اچھے طریقے سے لیتے ہیں، آج بھی غریبوں کی بچیوں کو لے جاتے ہیں، اخلاق کی اچھی ہے، سلیقہ مند ہے، فرما بردار ہے، ان خوبیوں کو آج بھی دیکھا جاتا ہے، نہ کہ حسن کو دیکھا جائے، نہ کہ پیسوں کو دیکھا جائے۔ اللہ کہہ رہے ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے رہنمائی حاصل کی جو اللہ نے بتایا، غریبوں کی بچیاں لائے، ان کی شرافت، ان کی نیکی، ان کی دینداری کو دیکھا۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ بھی پھر تم پر نظر رحمت کرے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر مہربانی کرے، اور وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ خواہشات کی پیروی کریں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ جھک جائیں جھک جانا بڑا، یعنی ہدایت سے دور ہو جائیں، بھٹک جانا۔ اللہ تو تمہارے لیے ان یخفف عنکم، تم سے بوجھ کو کم کرنا چاہتا ہے، اور حالانکہ انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو خواہشات کے پیچھے چلو گے نا، نکاح کرنا ہی نہیں ہے. شادی کیا بوجھ ہے، ذمہ داری کا نام ہے. اپنی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو خاندانی سسٹم ختم ہو جائے گا، جو کہ باہر کے ممالک میں ختم ہو گیا ہے. وہ ویسے ہی تعلقات رکھ لیتے ہیں. لیکن مسلمانوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، شادی ذمہ داری کا نام ہے، دو خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے، مسائل تو ہوتے ہیں، برداشت تو کرنا پڑتا ہے، قربانی تو دینی پڑتی ہے، لیکن ایسا کرنے سے خاندانی سسٹم صحیح رہے گا. وہ بچے تمہارے اپنے ہی ہوں گے، تمہیں یہ نہیں پتا ہوگا پتہ نہیں کس کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، نکاح کرنے سے تمہارے والدین، تمہارے بہن بھائی سب کے سب نیکی پر چلیں گے، سکون رہے گا، سب کا خاندانی سسٹم صحیح رہے گا. اور اگر خواہشات کے پیچھے چلے، ٹھیک ہے، یہ سوچا کہ جو اللہ نے نکاح کا، اس سے تو زندگی بڑی مشکلات میں ہو جائے گی، خواہشات کے پیچھے چلے تو آسانی نہیں ملے گی. اللہ نے تو آسانی، اللہ نے کہا نکاح کرو گے تو آنے والی کا رزق تمہارے رزق میں باندھ دوں گا. خواہشات کے پیچھے چلنے سے انسان کو نافرمانی کے کاموں پر انسان کی خواہشات ابھارتی ہیں. ویسے کسی سے تعلقات قائم کر لو، کوئی ذمہ داری تو نہیں اٹھانی پڑتی نا، 1000 2000 بس لگتے ہیں، بس ختم قصہ. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو خاندان، یہ اللہ تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے. اللہ نے تمہیں صحیح باتیں بتائی. اللہ چاہتا ہے کہ تم بھٹکو نہیں، تم گمراہی کے کام نہ کرو. اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ تمہارے اوپر کسی بھی بات کا بوجھ نہ پڑے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اس بات کا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. کمزور اس لحاظ سے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر انسان غمگین ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر انسان پریشان ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر انسان کو غصہ آنے لگتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان خوش بھی ہو جاتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، بہت کمزور ہے انسان. کوئی بات ہی نہیں ہوتی، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. انسان بہت زیادہ امیدیں لگا کر بیٹھا ہوتا ہے کسی سے، اور وہ امیدوں پہ پوری نہیں اترتے. اللہ کہہ رہا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، تم کمزور پیدا کیے ہوئے ہو، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہو. اللہ نے تمہاری رہنمائی کر دی. دیکھو آسانی سے یہ کام کرو، دیکھو اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، دیکھو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں انسان کو کمزور سے کمزور کرتی چلی جاتی ہیں. خوشیاں تو جب چھوٹی ملیں گی انسان خوش ہوگا، لیکن پریشان، غمگین، ڈپریس انسان جلدی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. سب کچھ ہم خود نہیں کر سکتے، ساری خوشیاں ہم خود نہیں خرید سکتے، دوسروں کو ہم اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے. اس کی بھی تو اپنی سوچ ہے، اس کی بھی تو کچھ عادات پختہ ہے. ہم کہنا ہم اپنی عادات کو نہیں چینج کر سکتے، وہ اپنے آپ کو چینج کرے. اللہ کہہ رہے وہ بھی تو کمزور ہے، اس کی عادات پختہ ہیں، نہیں چینج ہو سکتی اتنی جلدی. کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان، لہذا دوسروں کے لیے سہولتیں اور آسانی پیدا کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ. غلط طریقے سے مال کیسے کھانا ہوتا ہے؟ دھوکہ دے کر، ملاوٹ کر کے، چھپا کے، چوری کر کے، مال غصب کر کے، حقوق مار کے، حق تلفی کر کے. اللہ کہہ رہے دوسرے کا مال مت کھایا کرو. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس کے لین دین میں آپس کی رضامندگی ہو تو پھر ٹھیک ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو بھی قتل نہ کیا کرو. یہ مخاطب اللہ تعالیٰ کس سے؟ مجھ سے اور آپ سے. اے ایمان والو، غیر مسلموں سے تو بات ہی نہیں ہو رہی، ایمان والوں سے، روزے رکھنے والوں سے، نمازیں پڑھنے والوں سے. اے ایمان والو دوسرے کا مال دھوکے سے نہیں کھانا. ایک اس بات سے منع کیا. دوسرے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنے آپ کو. یہ جو بات کی نا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. دوسرے کے مال کو اپنا مال کہا گیا. اگر دوسرے کا مال کھاؤ گے تو معاشرہ کمزور ہوگا. جب معاشرہ کمزور ہوگا تو تمہارے لیے مسائل ہوں گے. دوسرے کو قتل کرنا صرف یہ نہ سمجھو کہ دوسرے کو قتل کیا. اللہ نے کہا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے قریبی، اپنے بہن بھائی، اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرو، ناجائز. اس سے تمہارا بھی نقصان ہوگا. لوگ اعتماد ہی نہیں کریں گے کسی پر.
ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ بڑا مہربان اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو شخص جان بوجھ کر زیادتی کرے اور ظلم کرے، اللہ کہہ رہے ہم اس کو ٹھکانہ اس کا جہنم میں ڈال دیں گے اس کو، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں، اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگر تم بچتے رہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جس سے تمہیں منع کیا گیا، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی کمیاں، اور ہم تمہیں داخل کریں گے اچھی جگہ داخل کرنا۔ یعنی اللہ کے نافرمانی کرنے کا کام جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنا ہی نقصان ہے۔ اور یہ جو بات اللہ نے کہی کہ بڑے گناہوں سے بچو، گناہوں کے بھی درجات ہوتے ہیں، جس گناہ کے بعد اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہو کہ اس کے بعد جہنم میں داخل کریں گے، تو وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں بھی آیا ہے بڑے گناہ شرک ہے، جادو ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، کسی بھولی بھالی معصوم عورت پر تہمت لگانا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے بڑے گناہوں سے بچو گے تو پھر ہم تمہیں چھوٹے گناہوں سے بچا لیں گے۔ اور وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور نہ تم تمنا کرے تم میں سے کوئی جو کہ اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے ان کی کمائی کے مطابق، اور عورتوں کے بھی لیے بھی حصہ ہے ان کی کمائی کے مطابق۔ یعنی جو عورتیں نیک اعمال کریں گی ان کو ان کا حصہ ملے گا، اور جو عورتیں مرد کریں گے ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کی فضل کی دعا کرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں ہمیں اس بات سے روکا گیا کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں۔ جو نعمت دوسرے کے پاس ہے اور ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ چھن کے مجھے مل جائے۔ ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ پیدا کیا، اور ہر ایک کے لیے اللہ نے الگ الگ اس کی قسمت میں اس کے تقدیر میں خیر لکھ دی۔ مردوں کے لیے الگ تقدیر لکھی ہوئی ہے، عورتوں کے لیے الگ تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ ہر کوئی دوسرے کی طرف نہ دیکھتا رہے، اور نہ ہی اس طرح کہ مردوں کو زیادہ مل گیا وراثت میں اور عورتوں کو کم ملا، اس طرح کی بات نہیں سوچنی چاہیے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ محنت کرنی چاہیے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ ہم میں سے کچھ لوگ آگے نکل رہے ہوں تو ہم یہ نہ سوچیں بھائی ان کو مل کیوں گیا اور ہمیں تو ملا ہی نہیں، ہم تو اتنی محنت کر رہے ہیں۔ ان کی تقدیر میں یہ ہے، تمہاری تقدیر میں یہ جو ہے اس پر تم مطمئن رہو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، جو تمہارے حصے کا ہوگا فضل اللہ تمہیں نواز دیں گے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور جو ترکہ والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑیں ہم نے ان کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ان کے لیے وارث مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جن لوگوں نے تم سے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے باندھا تم سے قسم کے طور پر کوئی عہد، تم سے عہد و پیمان کیے، تو ان کو بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ یہ آیات اس وقت اتری تھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے آپس میں بھائی بھائی والا رشتہ قائم کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے، انصاریوں نے مہاجرین کو دینے کے لیے جائیداد میں سے بھی کوئی عہد و پیمان مقرر کر لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہاں پر حکم دیا کہ ہر وارث کے لیے ہم نے ایک وراثت میں حصہ رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ اب جو پچھلے عہد و پیمان کیے تھے کہ بھئی اب وہ دیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں بھی دے گئے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ حکم اب منسوخ ہو گیا۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ نے وراثت کا حصہ کر دیا۔ جو پہلے عہد و پیمان کیے تھے اب ان کو ختم کر دو، اللہ کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو لہذا آج ہم یہیں تک اپنا جو ہے ختم کرتے ہیں۔ اچھا ایک میں نے پوچھنا تھا